ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت کا بڑا شکر ہوا۔ ایسے میں جب رائیونڈ سے مولانا فہیم صاحب کے انتقال کی خبر ہے، جب غزہ سے ہر وقت شہادتوں کی بمباری کی خبریں آتی ہیں، جب سیریا میں ظلم کی نئی داستانیں رقم ہو رہی اور نئی قسم کی ویڈیوز آ رہی ہیں، تو ہماری عقیدت کے محوروں اور مراکز میں سے حضرت امیر عظیم الشہید رحمہ اللہ کے شہر سے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا کہ بدھ اور جمعرات کی درمیانی رات قائد کشمیر علامہ تصدق اور قائد اول و آخر حضرت علامہ اورنگزیب فاروقی حفظہ اللہ تعالی بنفس نفیس رات 12 بجے جرنیل ابن جرنیل کے گھر بنفس نفیس وارد ہوئے، اور بات چیت اور گفتگو کا دور شروع ہوا، اور وہ منٹ سے ہوتا ہوا گھنٹہ اور گھنٹے سے ہوتا ہوا کئی گھنٹوں پر طویل ہوا، حتیٰ کہ سپیدہ سحر نمودار ہونے کو آیا۔ وہیں نماز ادا ہوئی، آرام ہوا، اور یہ راستہ تلاش کیا گیا۔ اصل مسائل تھے کیا؟ مولانا معاویہ اعظم نے جس طرح وہاں علامہ مسعود الرحمن عثمانی کے جنازے پر کہا تھا کہ میں صدیق اکبر کے لیے کھڑا تھا، تو غلط لوگ نظر آ رہے تھے، غلط اقدامات نظر آ رہے تھے، نجی بیٹھکوں میں غلط باتیں سامنے آ رہی تھیں، تو کارکن بھی پریشان تھے، اہل جنگ بھی پریشان تھے کہ یہ لوگ، یہ چہرے، یہ غلط باتیں۔ تو علامہ فاروقی دامت برکاتہم العالیہ نے پوری گارنٹیاں دی کہ کوئی کرپشن نہیں ہوگی اور کسی کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور سیٹ چھوٹی ہو یا بڑی، دونوں انشاءاللہ مشن اور نظریے کے لیے استعمال ہوگی اگر اللہ پاک نے ہمیں فتح دی، اور جو کچھ ہوگا وہ رابطے ضابطے طریقے سے ہوگا۔ اور مولانا تصدق صاحب کو ویسے بھی سیاست کا بادشاہ اور صلح کا سب سے بڑا قاصد مانا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ درمیان کی بات نکال کر لاتے ہیں۔ قائد کشمیر کہا جاتا ہے ان کو۔ تو دونوں حضرات رات گئے تک حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب کے ساتھ جنگ میں موجود تھے۔ مولانا معاویہ اعظم طارق کی وہ ایک ویڈیو آج کل بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، معاویہ اعظم نام لیتا ہے صحابہ کا اس زمانے میں۔ تو یہ جو آپس کے اختلافات تھے، یہ جو بھی معاملات تھے اصولی تھے، اس پر جنگ کرتے ہوئے اخلاقیات کا دامن کسی کے ہاتھ سے بھی نہیں چھوٹنا چاہیے تھا۔ اور پھر جب دل ٹوٹا مولانا معاویہ صاحب کا علامہ عثمانی کے جنازے پر، انہوں نے کہا یار اب یہ بے شک اصولی ہے لیکن اب میرے کندھے نہیں اٹھا پا رہے اس کو۔ تو انہوں نے پھر ایک پیغام دیا کہ میں اسٹیپ ڈاؤن ہوتا ہوں، ایک قدم پیچھے ہٹتا ہوں، اور وہ ہٹ گئے۔ ہم نے بھی یہاں سے بات کی تھی۔ اچھا، اس دوران 20 مرتبہ سے بھی زیادہ مولانا معاویہ صاحب سے رابطہ رہا، اور 10 مرتبہ حضرت مولانا اورنگزیب فاروق صاحب سے رابطہ ہوا، حضرت کا فون آیا، بالواسطہ بلا واسطہ ڈائریکٹ پیغامات اور سلسلہ۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلافات شدت اختیار کرتے ہیں تو اس کا حل خاموشی سے نہیں نکلتا، بعض اوقات اتنا شور کرنا پڑتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو مل کے شور کرنا پڑتا ہے، بعض اوقات بڑے اونچے پلیٹ فارم سے آواز اٹھانی پڑتی ہے، جب پیغام سمجھانا، صلح جوئی۔ دیکھیں، اختلافات کبھی ختم نہیں ہوتے، ہمیشہ رہتے ہیں، دو بھائیوں میں بھی رہتے۔ ان اختلافات کے باوصف مل کر کس طرح کام کیا جا سکتا ہے، چھوٹی باتوں کو کیسے نظر انداز کیا جاتا ہے، اصولی باتوں پر کس طرح افہام و تفہیم پیدا کیا جاتا ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے، اور یہی طریقہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل۔ آپ دیکھیں، جنگ جمل دیکھیے، جنگ صفین دیکھیے، تو کچھ چیزیں اختلافات پر مبنی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں بڑی اصولی ہوتی ہیں۔ جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ دور کی جاتی ہیں، جو اختلافات ہوتے ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو اصولی باتیں ہوتی ہیں اس پر پھر یہ ہوتا ہے کہ کس طرح یہ معاملہ حل ہوگا، لیکن یہ تھوڑی سی تاخیر سے ہوگا، یہ تھوڑا سا بعد میں ہوگا۔ اس کے لیے ظاہر گارنٹیاں چاہیے ہوتی ہیں کہ یہ فلاں صاحب کی گارنٹی، فلاں شخصیت کی گارنٹی، فلاں پیپر کی، فلاں لکھنے کی، تاکہ معاملات صحیح نہج پر رہیں۔ جنہوں نے دن رات لگائے ہیں جنگ میں، اسمبلی میں، سفروں میں، غیبوبت میں، جیل میں، اسارت میں، جن کے جنازے اٹھے ہیں، جنہوں نے خون دیا، جنہوں نے سینکڑوں کارکنوں کے جنازے اٹھائے ہیں، جنازے پڑھے ہیں، جو جیلوں میں ملاقاتوں کے لیے گئے، انہیں یہ سب کچھ معلوم ہے کہ یہ لاشوں کا، یہ شہادتوں کا، یہ زخمی، یہ سلسلے کیسے چلتے ہیں۔ تو انہیں صرف اپنا آپ نہیں، اپنی ذات، اپنے کارکن، اپنا محلہ، اپنا علاقہ، وہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے، جو وہاں رہ رہے ہوں، وہیں کے معاملات دیکھ رہے ہوں۔ اور پھر اللہ کا شکر ہوا، حضرت مولانا اورنگزیب فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ میدان میں اترے۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا، کچھ لوگوں نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی، انہوں نے اپنا سر دیا، اپنا کیریئر دیا، اپنی عزت داؤ پہ لگائی، اور اپنے پلیٹ فارمز داؤ پہ لگائے
کیونکہ یہ اس کے بغیر حل ہونے والا نہیں تھا. بعض موقع ایسا وہ ہڈی ٹوٹتی ہے نا پھر تو بعض اوقات اس کا جوڑ بٹھانا پڑتا ہے, اس کی چیخیں نکلتی ہیں, وہ نشتر چلانا پڑتا ہے, وہ ناسور نکالنا پڑتا ہے, وہ سیٹ کرنا پڑتا ہے چیزوں کو. تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا الحمدللہ. جب یہ بات یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہوئی کہ اگر آپ کے پاس امن ہے جو آپ زمانے تو فوراً پیغام آئے کہ ہمارے پاس امن ہے, ہمارے پاس محبت ہے, ہم دینے کو تیار ہیں. اور جب کہا گیا کہ یہ مسائل ہیں, انہوں نے کہا انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہوں گے. تو مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب میں بھی اور میں بھی حضرت مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب دامت برکاتہ بنفس نفیس, تو انشاءاللہ باتیں مزید تفاصیل سے منظر عام پر آ جائیں گی. لیکن یہ بات یاد رکھیے, جماعت حفظ ناظرہ کی کلاسز نہیں ہوتی کہ وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا, بول نہیں سکتا, آواز, ایسا نہیں ہوتا. اور چیزیں اگر خراب ہو رہی ہوں تو اللہ نہ کرے وہ دن آئے کہ کبھی ہم ٹکڑے ہوں, ہمارے وہاں تو بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ جو یقین دہانیاں کراتے ہیں, وہاں جو جماعت بنا لو, یہ تو وہ شور شرابہ, وہ ضربیں, وہ چیزیں جن کا رزلٹ بعد میں مثبت آ جائے, وہ یہ ثابت کرتی ہیں کہ جو کچھ کیا گیا اخلاص نیت سے کیا گیا. جمل ہو یا صفین, سازشی بہرحال ناکام ہوئے تھے, کہیں نقصان زیادہ ہوا, کہیں کم ہوا. جدال جنگ تک اگر آپ چلتے ہوئے آئیں تو مولانا معاویہ اعظم صاحب نے جو اعلان علامہ عثمانی کے جنازے پر کیا کہ میں ایک اسٹیپ پیچھے ہوتا ہوں, اور پھر اس منچ سے عرض کیا گیا کہ اسے مثبت طریقے سے لیا جائے. اللہ کا شکر ہے اسے بہت مثبت طریقے سے لیا گیا. اور وہ جو تسلسل کے ساتھ رابطے تھے, دنیا بھر سے پیغامات تھے, دعائیں تھیں, بزرگوں کے فون تھے. یہ لوگوں کو شاید لگتا ہو کہ یہ بس یہ اتنے چھوٹے معاملات نہیں ہیں. اس کے ساتھ دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بزرگ ہیں, شخصیات ہیں, علماء ہیں, تصوف والے ہیں, اللہ والے ہیں, رابطوں واسطوں والے ہیں. ان کے پھر پیغامات آتے ہیں, پھر وہ معاملات کو درست کرتے ہیں, سدھارتے ہیں. سب کی کوششیں بارآور ہو گئیں. ناکام ہوا تو صرف وہ ہوا جو سازشیں پھیلا رہا تھا. اللہ رب العزت کا بڑا کرم ہوا, اللہ تعالیٰ نے سب کو دوبارہ جوڑا اور درمیانی راستے نکل آئے. اور جو گارنٹیاں چاہیے تھیں, جو ضمانتیں چاہیے تھیں, الحمدللہ وہ مل گئیں. اور اب امید ہے کہ بہت افہام و تفہیم سے یہ سب آگے بڑھے گا اور اللہ رب العزت ہم سب کے حامی و ناصر ہوں. انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. حضرت فاروقی صاحب نے بھی فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ اگر تم لڑو گے, جھگڑو گے, فتفشلوا وتذهب ريحكم. اور ایک اور جگہ وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اور تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. اور المؤمن کجسد واحد اور المسلم اخو المسلم. یہ سب کچھ الحمدللہ منقع ہو کر سامنے آ گیا. اور اپنوں کو اتنی جلدی کاٹ کر نہیں پھینکا جاتا, نہ یہ ممکن ہوتا اور نہ انشاءاللہ ایسا ہونے دیا جائے گا. یہ اجتماع, یہ ہم سب کی طاقت اور قوت ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.